الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ مگر یہ مولوی اتنا بڑا بدبخت ہے اور اس کا عقیدہ اتنا گمراہ کن ہے کہ یہ کہتا ہے کہ غوث پاک کے در کا اگر کوئی کتا ہے، یعنی کہ حقیقی کتا، ایک تو سگے مدینہ ہے وہ نہیں، جو کتا ان کے در پہ بیٹھتا ہے وہ دنیا کے غوث اولیاء تمام سے افضل ہے۔ اب دیکھیے اس کا عقیدہ کتنا گمراہ کن ہے کہ غوث پاک کو بظاہر تو یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ بہت ان کی شان اتنی عالی ہے کہ ان کے در پہ کتا کا یہ مقام جب بن جائے اولیاء سے افضل، تو انسان جو ان کا مرید ہوگا، ان کے در پہ جو بیٹھے گا تو اس کا مقام بھی بہت بلند ہوگا، یہ بتانا چاہتا ہے۔ اور دراصل اس کا جملہ پہ غور کیجئے، اس نے کیا کہا کہ دنیا کے تمام اولیاء سے افضل ہوگا، تو دنیا میں تو غوث پاک بھی تھے، دنیا میں غوث پاک بھی دنیا کے ہی ولی ہیں۔ اس نے کیا کہا کہ ان کے در کا کتا بھی تمام اولیاء کرام سے افضل ہے۔ تو دنیا کے اولیاء کرام تو یہ بھی ہیں، یہ کوئی آسمان کے اولیاء تو ہیں نہیں غوث پاک، اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے، بے وقوف انسان کہاں کہاں سے یہ سب من گھڑت کہانی لے آتا ہے، ان کو ذرا بھی دین کا پتہ نہیں ہے، یا پھر یہ لوگ پیسہ کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرو اور پیسے بناؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تو دنیا میں کوئی بھی بشر نہیں ہے، اور نہ انبیاء علیہ السلام۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں بھی آپ کا مرتبہ سب سے افضل ہے۔ آپ کے چارپائی کے یا بستر کے، جو بھی کہہ لیجئے، چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ افضل نہ ہو سکا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے آنے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ آخر کار پتہ چل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جبرائیل باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے چارپائی کے نیچے کتا کا پلہ بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے میں نہیں آ سکتا ہوں۔ تو اس کتا کے پلہ کو باہر نکالا گیا، پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف اندر لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ ملاقات کی۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل جب کوئی نہیں ہے، ان کے در کا کتا، ان کے ظاہر ہے وہ تو در کا تھا، وہ تو بیچ میں بیٹھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اس کو تو یہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ عقل سے سوچئے، اگر وہ کتا ولی بن سکتا تھا لیکن وہ نہیں بنا، اور اس کو نکالنا پڑا وہاں سے کہ نکلو جبرائیل آئیں گے، ورنہ جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے، کیونکہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ اور یہ بدبخت مولوی کہہ رہا ہے کہ غوث پاک کا کتا بھی، ان کے در کا کتا بھی ولی سے افضل ہوتا ہے، یعنی اولیاء کرام کی یہ خود توہین کر رہا ہے، یعنی کتا سے بھی کم ہے آج کے اولیاء کرام۔ اور پھر ہم کہیں تو یہ برا مان جاتے ہیں، یعنی آج موجودہ دور میں جو اولیاء کرام ہیں وہ اس کتا سے بھی، ان کے در کے کتا سے بھی کم ہے، ان کا مقام کم ہے۔ یہ بے وقوف انسان اگر پڑھا نہیں ہے تو پڑھ لے دوبارہ، اور پڑھ چکا ہے تو سمجھ لے دوبارہ، عقل سے پیدل ہو چکا ہے۔ دراصل بات کیا ہے، میں آپ کو ایک حقیقت بات بتا رہا ہوں، سچی بات ہے، انسان حلال کھائے، سب سے بڑی عبادت وہی ہے، اور بڑی عبادت اس لیے کہا جا رہا ہے اسے کہ حلال کھانے کے بعد انسان جو بھی، پہلی بات تو حلال کھانے والے کو اچھا کام، نیک کام، عبادت کرنے کا شوق ذوق پیدا ہو جاتا ہے خود بخود اللہ کی طرف سے۔
اور حرام کھانے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اچھے کام کی طرف راغب وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور حرام کھانے والے کی جو ہے نا وہ دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرے گا۔ تو یہ مولوی جو ہے نا یہ لوگ بھی بہت زیادہ حرام کھاتے ہیں۔ بظاہر تو یہ بڑا تقویٰ دکھاتے ہیں کہ پگڑی بھی باندھا ہوا ہے، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ ایسے بہت نمازی ہوں گے جو قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حرام کھایا ہوا تھا، دنیا میں حرام کماتے تھے، اور حرام کھانے کا پرہیز انہوں نے نہیں کیا۔ اگرچہ وہ حلال کماتے تھے لیکن دوسری جگہ پہ کھانے پینے کا پرہیز نہیں کرتے تھے، سود خوروں کے گھر میں بھی جا کے کھا لیتے تھے، رشوت خوروں کے گھر کا بھی کھا لیتے تھے، لوگوں کا مال بے ایمانی کرنے والے ڈاکوؤں کے گھر کا بھی کھانا کھا لیتے تھے، ان سے چندہ لے لیتے تھے، ان کا پیسہ بھی کھا لیتے تھے۔ یہ بھی حرام خوری ہے۔ تو یہ جب حرام کھا لیتے ہیں تو ان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اور حرام کھا کر کے جب انسان عبادت کرے گا اس کے عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسے، اور اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتے ہیں، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اب دیکھ لیجئے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے، بہت ڈگریاں ان کے پاس یونیورسٹی کی نہیں تھی، کسی آکسفورڈ جیسے یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل تو نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے ان کو ذہانت کیسی دی تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کے سوال کا جواب دے نہیں سکتے تھے۔ جو بڑے بڑے لوگ آتے تھے سوال کرنے کے لیے، جتنے بھی نبی آئے ان کا ایک جواب ان کے ہزاروں سوال کا ہوتا تھا، کیونکہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور اللہ ان کو علم عطا کرتا ہے۔ بظاہر دنیا میں تو ان کے پاس لوگ کہیں گے کہ ان کے پاس تو یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہے، لیکن اتنا جو بڑے بڑے پی ایچ ڈی جیسی ڈگری والے لوگ جو بات کا جس سوال کا جواب نہ دے سکیں، انبیاء علیہ السلام نے ایسے ایسے تعلیم یافتہ لوگوں اس کا مقابلہ کیا اور جیت گئے، کیونکہ یہ اللہ کا علم ان کے پاس ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امی رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ ورنہ اگر ان کے پاس ڈگری ہوتی تو لوگ تو یہی سوچتے کہ یہ اتنی اچھی اچھی باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو اعلیٰ ڈگری ہے، اس ڈگری کے بلبوتے پہ ان کا یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ کہ اللہ نے ظاہر کیا کیا کہ انہوں نے کسی مدرسے میں کسی اسکول کالج میں نہیں پڑھا ہے، اور پھر یہ بات ان کے اتنی اچھی باتیں یہ کیسے کر لیتے ہیں، ہر سوال کا جواب کیسے اللہ کے نبی دے دیتے ہیں۔ تو اس سے لوگوں کے دل میں پھر آتی تھی بات کہ یہ بات پھر ان کو سوال کا جواب اللہ سکھاتا ہے، اللہ بتاتا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کافر سوال کرتے تھے تو اللہ ان کو جواب بتا دیتا تھا۔ یہ اللہ کا علم ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس۔ یہ بدبخت مولوی ہے، یہ لوگ حرام کھاتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے 30,000 روپیہ تنخواہ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس، ان کو کمانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، صرف یہ لوگوں کو گمراہ کر کر کے پیسے کما رہے ہیں۔ جس مولوی کا ایسا عقیدہ ہو کہ غوث پاک کا کتا اولیاء کرام سے، یہ تو اولیاء کی توہین کر رہا ہے، تو اس سے ایسے مولویوں سے بچنا چاہیے۔ یہ سب اس دور کے فتنہ ہیں، اور علماء سو ہیں۔ یہ لوگوں کو صراط مستقیم کا درس دینے کے بجائے یہ لوگوں کو الجھا کر کے رکھے ہوئے ہیں صرف غوث پاک، جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آسمان اور زمین جتنی بھی اس میں بادشاہت ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ غوث پاک سارا نظام، باطنی نظام کو سنبھالے ہوئے۔ استغفر اللہ، کہ اللہ نے ان کو اختیار دے دیا کہ باطنی تمام نظام کو آپ سنبھالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باطنی نظام
نہیں دیا اللہ نے۔ کسی اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سب سے لاڈلے نبی ہیں، جو ضد کرتے ہیں، اتنے لاڈلے ہیں کہ ضد کر رہے ہیں کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے کہا نہیں میں دیکھوں گا۔ آخر کار اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر چلو، اب یہ میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ تو کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کو نہیں دیکھ سکے۔ اللہ نے جلوہ دکھایا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اللہ کو نہیں دیکھ سکے۔ تو نبی اتنا مقام والا ہونے کے باوجود اللہ کو نہ دیکھ سکے، اور اللہ نے کسی نبی کو بھی باطنی نظام سنبھالنے کا اختیار نہیں دیا۔ ہاں معجزہ اللہ نے دیا تاکہ لوگ ان پر ایمان لائیں، یہ علم دیا ان کو۔ وما علینا الا البلاغ۔